السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہمارے 20 روزے گزر چکے ہیں اور رمضان کے آخری 10 روزے بچ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس آخری عشرے کو عبادتوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، جس طرح رمضان ایک بابرکت مہینہ ہے، عبادتوں والا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ سے لو لگانے کا مہینہ ہے، پتہ نہیں ہر سال اسی مہینے میں ایک ایسا مہینہ شروع ہوتا ہے جو ہمیں گناہوں کی طرف کھینچ لیتا ہے، جو ہمیں گناہوں میں ملوث کر دیتا ہے۔ جی میں بات کر رہا ہوں سٹوں کا مہینہ۔ آئی پی ایل ایک ایسا سیزن ہے جس میں میچ تو ہوتے ہی ہیں، ساتھ میں لوگ اس میں جوئے بہت زیادہ کھیلتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں اور پیسے کماتے بھی ہیں اور ڈباتے بھی ہیں۔ آج بہت سارے مسلمان بھائی ڈریم 11 پر، مائی 11 سرکل پر اور ایسے بہت سارے بے شمار ایسے ایپس ہیں جس پہ لوگ اپنے پیسے لگاتے ہیں اور سٹے کھیلتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، جس کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ کہ اے ایمان والو، یہ جو جوا ہے، شراب ہے اور بت پرستی ہے، خدا بازی ہے، یہ سب گندے کام ہے اور شیطان کے کام ہے، تم اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قرآن نے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے اور اس کو رجس عربی زبان میں ایسی گندگی کو کہتے ہیں جس سے انسان کی طبیعت میں گھن پیدا ہوتی ہے۔ قرآن نے اسے رجس کا لقب دیا ہے، جو یہ اور جوئے کو، شراب کو بت پرستی کے ساتھ لایا ہے۔ کہ شراب اور جوا ایسا ہے جیسے کہ بت پرستی۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شارب الخمری کعبد الوثن، کہ شراب پینے والا بتوں کی پوجا کرنے والا جیسا ہے۔ اور ایک بعض روایت ہے کہ شارب الخمری کعبد اللات والعزى، کہ شراب کا پینے والا ایسا ہے جیسے لات و عزیٰ کا پوجا کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن کے اندر بے شمار آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال رزق کمانے کی ترغیب دی ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات۔ بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حلال رزق کمانے کی ترغیب دی ہے۔ ایک آیت ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، کہ اے رسولو پاک رزق میں سے کھاؤ، حلال رزق میں سے کھاؤ اور واعملوا صالحا، نیک اعمال کرو۔ یہ تمام آیتیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ عبادتوں کے قبول ہونے کے لیے، دعا کے قبول ہونے کے لیے حلال رزق کا بہت بڑا دخل ہے۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 215، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک طویل سفر، یعنی یہ کچھ لوگ تھے جو بہت لمبے سفر پر تھے، وہ پریشان حال تھے، وہ اللہ سے روتے تھے، گر گڑاتے تھے، مانگتے تھے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، چلاتے تھے، پکارتے تھے اللہ کو، اور ان کی دعا قبول نہیں ہوتی تھی۔ ان کی دعا کیوں قبول نہیں ہوتی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا لباس حرام، ان کا کھانا حرام، ان کا پینا حرام، ان کا رزق حرام، تو ان کی دعا قبول کہاں سے ہوگی؟ تو یہ اگر کوئی انسان جوا کھیلتا ہے اور سٹے بازی کسی طریقے سے بھی وہ جوا کھیلتا ہے، ضروری نہیں کہ صرف وہیں ڈریم 11 پر ہی پیسہ لگا رہا تو وہی حرام ہے، کہیں سے بھی وہ کسی طریقے سے بھی وہ جوا کھیل رہا ہے اور وہ اس رزق اس جوئے کے پیسے سے کھا رہا ہے، اپنے بدن پر لگا رہا ہے، کہیں بھی خرچ کر رہا ہے، تو اس کا خرچ کرنا وہ کسی غریب کو دے رہا ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔ اس سے وہ حج کر رہا ہے تو حج تو ادا ہو جائے گی مگر حج کا ثواب نہیں ملے گا۔ وہ رزق کھا کر عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو نماز تو ادا ہو جائے گی کیونکہ وہ نماز کے رکن ادا کر رہا ہے، نماز تو ادا ہو جائے گی، مگر جو نماز کا مکمل ثواب ہوتا ہے وہ ثواب نہیں ملے گا۔ روزہ رکھ رہا ہے تو پورے دن بھوکے رہ رہا ہے اور جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ چیز نہیں کر رہا ہے تو اس کا روزہ تو قبول ہو جائے گا مگر جو روزے کا مکمل ثواب ہے وہ نہیں ملے گا۔ تو میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کیا فائدہ کہ آپ پورے دن بھوکے رہ رہے ہیں، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، گر گڑا رہے ہیں، نمازیں ادا کر رہے ہیں اور آپ کو اس کا ثواب ہی نہیں مل رہا، آپ کو اس کا مکمل ثواب ہی نہیں مل رہا، کیا فائدہ؟ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال رزق کمانے کے بے انتہا راستے ہموار کیے ہیں، بے انتہا راستے ہموار کیے ہیں، تو آپ حرام رزق کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حرام رزق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے، اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا یہ اللہ کی نافرمانی ہے اور اللہ کے خلاف کھلا بغاوت ہے، اور اللہ کے خلاف بغاوت یہ اس کی سزا تو آپ جانتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ اس سے پرہیز کرو۔ فاجتنبوہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے پرہیز کرو، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اس کا سائیڈ افیکٹ کیا ہے؟ یہ حرام رزق کا، جوئے کا، شراب کا سائیڈ افیکٹ کیا ہے؟ تو آگے قرآن فرماتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم کو شراب اور جوئے کے نشے کے لت میں لگا کر آپسی تمہارے درمیان، تمہارے بھائیوں کے درمیان، تمہارے آپس میں بغض اور عداوت پیدا کر دے۔ بغض اور عداوت کیسے پیدا ہوتا ہے؟ شراب پیتا ہے، شراب پینے کے بعد انسان نشے میں آ جاتا ہے، تو نشے میں اس کو کسی کی بھی عزت کی فکر نہیں ہوتی، کون کیا ہے اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا، جسے چاہتا ہے اسے گالی بک دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کی بے عزتی کرتا ہے، مطلب جس کو چاہتا ہے وہ بول دیتا ہے، اس سے آپسی ٹکراؤ ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، پھر
جوئے کا سائڈ افیکٹ کیا ہے کہ مان لیجیے آپ جوئے میں جیت گئے، پیسے آ گئے، اور ہار گئے تو ہارنے کا سائڈ افیکٹ کیا کہ اپنی ہار تو مان لیتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی ہار نہیں مانتے. آپ نے سنا ہوگا کہ جوئے میں پیسہ ہار گیا، بہت زیادہ ہار گیا، اس نے پھانسی لگا لی، وہ مر گیا، یا اسے کسی نے جوئے میں پیسہ ہار گیا، پیسہ نہیں دیا، لوگ نے اسے مار دیا. تو یہ سب سائڈ افیکٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ سب سائڈ افیکٹ ہے. اور سب سے نارمل سائڈ افیکٹ یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے جوئے میں ہارتے ہیں، کسی سے بھی جوئے میں ہارتے ہیں، آپ نے اپنی ہار مان لی، اس کو پیسے دے دیے، مگر پھر آپ کے دل میں اس کی ایک نفرت سی پیدا ہو جاتی ہے، ایک بغض پیدا ہو جاتا ہے کہ یار اس سے میں پیسہ ہارا ہوں، اس طریقے سے اس سے پیسہ ضرور واپس لوں گا. یہ ایک چھوٹی سی نفرت ہو، مگر اس کے آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت ضرور پیدا ہو جاتی ہے، تھوڑا سا بغض ضرور آ جاتا ہے. تو یہ سب سائڈ افیکٹ ہے. تو میں تو بس آپ لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ میرے بھائی جہاں تک ہو سکے حلال رزق کی طرف جائیں. تھوڑے حلال رزق میں تھوڑی محنت لگتی ہے، میں اس کا فائدہ ہے. آپ اس کو رزق کو کھائیں گے تو آپ کی نماز قبول ہوگی، آپ کی عبادت قبول ہوگی، آپ کے روزے قبول ہوں گے، آپ کے حج قبول ہوں گے. آپ کسی غریب کو پیسے دیں گے، 1 روپیہ دیں گے تو آپ کو وہ 1 روپیہ دینا بھی قبول ہوگا. اور آپ حرام رزق کھا کر، حرام رزق کما کر اگر کسی آپ کو 1 کروڑ بھی دیں گے تو 1 کروڑ قبول نہیں، اس کا 1 آنا قبول نہیں ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں، حرام رزق کا ایک سائڈ افیکٹ یہ ہے کہ حرام رزق کھانے سے انسان گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور وہ شیطان کے قبضے میں، شیطان کے جال میں اس طریقے سے پھنس جاتا ہے کہ اسے اگر کوئی اسے اللہ کا بندہ یا کوئی اسے بندہ حلال رزق کی ترغیب دیتا ہے تو وہ اس کی بات نہیں مانتا، اسے نفرت ہوتی ہے، اس کے دل میں اس کے لیے بغض پیدا ہوتا ہے. تو یہ سب حرام رزق کے سائڈ افیکٹ ہیں. سب سے بڑی خبر، آج ہماری بہنیں، آج ہمارے بھائی مرتد کیوں ہو رہے ہیں، اسلام سے کیوں پھر رہے ہیں؟ اس کا ایک ریزن یہ بھی کہ آج ہمارے گھروں میں حرام رزق آ گیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارا ایمان کمزور ہو گیا. آج ہمارا ایمان جب ہمارا ایمان کمزور ہوگا تو ہم ضرور مرتد ہوں گے. جب ہمارا ایمان ہی نہیں رہے گا تو ہم پھر دوسرے مذہب کی طرف جائیں گے. میں تو بس اللہ سے یہ دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام رزق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.